الحمد لله الذي بكرة وأصيلا، والصلاة على محمد وعلى آله وأصحابه سلاما جميلا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال الله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بست: أوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذکر نبی بلند ہے، ذکر خدا کے بعد. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم و احسان ہے، اسی کا فضل اور شکر ہے. اسی ذات وحدہ لا شریک نے ہم سب کو ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں پیدا فرمایا. درود اور سلام نازل ہو ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے آل اور ان کے تمام اصحاب پر. بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ان مجالس کا، ان جلسوں کے انعقاد کا موقع نصیب فرمایا، اور ان مجالس کی نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی زندگی، آپ کے حیات طیبہ کے ساتھ جس کی طرف نسبت کی گئی ہے وہ بہت اونچے مقام والا ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا مالک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی مجالس منعقد کرنے کی اللہ نے ہمیں توفیق بخشی ہے، اور ان جلسوں کی نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اس لیے کہ جس کی طرف نسبت ہو جاتی ہے تو اس کا مقام خود بخود بڑھ جاتا ہے. اگر جلسے کی نسبت قرآن کی طرف ہو، اگر جلسے کی نسبت حدیث کی طرف ہو، اگر جلسے کی نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو تو بہت ہی مبارک مجالس ہیں. درس قرآن کی مجالس، درس حدیث کی مجالس اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس، یہ بہت ہی مبارک ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان سے جوڑ کر رکھا ہے. اگر کوئی بچہ، کوئی آدمی اونچے خاندان کا ہو تو اپنے خاندان کی وجہ سے فخر کرتا ہے: میں فلاں کا بیٹا ہوں، میں فلاں کے خاندان کا ہوں، میرے باپ فلاں ہے، میرا خاندان فلاں ہے. تو آدمی اپنی نسب کی وجہ سے، آدمی اپنے حسب کی وجہ سے فخر کرتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ نسبت عطا فرمائی. ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مجالس کی طرف اللہ نے ہماری نسبت عطا کر دی کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے ہیں تو اللہ نے اس کے ساتھ ہماری نسبت جوڑ دیا. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہاں جمع فرمایا. بس فرق یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں، آپ سنتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی. یہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے. حضرات انبیاء علیہ السلام یہ تمنا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیں یہ نسبت حاصل ہو جائے کہ ہمیں اللہ کے نبی، آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کا ہمیں شرف حاصل ہو جائے. حضرات انبیاء علیہ السلام نے تمنا کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں کی اس تمنا کو اللہ نے پورا
دنیا سے ہجرت کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پہ بلایا، وہ تیسرے آسمان پر زندہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ ہجرت ہے، ان کی ہجرت الی الارض و الی السماء، تو دنیا زمین سے آسمان کی طرف ان کی ہجرت ہے۔ حضرات انبیاء علیہم السلام ہجرت کرتے تھے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہم السلام کی ہجرت یہ ہے من الارض الی السماء کہ وہ زمین سے آسمان کی طرف ہے۔ جب دشمن نے آپ کو گھیر لیا، جس گھر میں آپ جا کر روپوش ہو گئے، جس گھر میں جا کر آپ چھپ گئے تھے، تو یہودیوں نے، دشمنوں نے آپ کو گھیر لیا، اور اس کے بعد انہوں نے ہمت کر کے دروازہ توڑ کر یہ دیواریں پھران کر کے وہ گھر کے اندر داخل ہو گئے، تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کر گرفتار کیا جائے، یا ان کو سولی پر چڑھا جائے، یا ان کو شہید کیا جائے۔ لیکن ان کے آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو فرشتوں کے سہارے سے اللہ نے ان کو آسمانوں پہ اٹھایا، تو ابھی وہ زندہ ہے، آسمان پہ زندہ ہے۔ قیامت کے قریب وہ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آئیں گے، دمشق کی جامع مسجد میں مینار میں وہ اتریں گے، فرمایا یا تو وہ ظہر کی نماز کا وقت ہوگا یا عصر کی نماز کا وقت ہوگا، فرمایا اذان ہو چکی ہوگی بلکہ اقامت دے چکی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے سہارے اسی طرح مینار سے دمشق کی جامع مسجد میں اتریں گے۔ اس وقت وہاں امام مہدی امام ہوں گے، تو اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں آئیں گے، اور اس کے بعد وہ امامت فرمائیں گے، پھر وہاں سے وہ سلسلہ جاری ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگرچہ کہ نبی ہیں، لیکن اس امت میں آنے کا شرف اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ وہ نبی ہونے کے باوجود من وجہ نبی بھی ہوں گے، تو من وجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بھی ہوں گے۔ من وجہ کا مطلب یہ ہے ایک طرف تو وہ نبی ہے ہی، اور دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن کر رہیں گے، اور اس وقت وہ اپنی کتاب پر عمل نہیں کریں گے، انجیل پر عمل نہیں ہوگا، بلکہ وہ قرآن کریم پر عمل کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت محمدی ہے، تو اس پر عمل کریں گے، اسی کو لاگو کریں گے، اسی کو پھیلائیں گے، اسی پر عمل کریں گے۔ اس کے بعد لمبا قصہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات احادیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ باب نزول عیسیٰ علیہ السلام، محدثین کرام نے مستقل احادیث ابواب باندھ کر ان کی تمام روایتوں کو جمع کیا ہے۔ مجھے یہ کہنا مقصد ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تمنا اللہ نے یوں پورا فرمائی۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کی تمنا بھی پوری ہوئی، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تمنا اللہ نے ایسی پوری فرمائی، اللہ نے آپ کو زندہ اٹھایا جبکہ آپ کی عمر 30 یا 33 سال کی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے اس وقت بھی ان کی عمر 30 یا 33 سال ہی کی ہوں گے، اور اس کے بعد یہ امت محمدیہ کا ان کو شرف حاصل ہوگا۔ وہ دجال کو قتل کریں گے، اس کی تفصیلات الگ ہیں، لیکن جب دیگر حضرات انبیاء علیہ السلام نے یہ تمنا ظاہر کی کہ ہم اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا ہمیں بھی شرف مل جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معراج کے موقع پر، معراج کی رات میں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی میں اللہ کے نبی وہاں تشریف لے گئے۔ تمام نبی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبی کو اللہ نے وہاں جمع فرمایا۔ حضرت جبرائیل آپ کے ساتھ تھے، نماز میں کھڑے ہو گئی، تمام انبیاء آپ کے استقبال میں کھڑے ہو گئے، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے اللہ کے نبی کا ہاتھ پکڑ کے مصلی پہ کھڑا کیا۔ حضرات انبیاء علیہ السلام مقتدی ہیں، آپ امام ہیں، آپ امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ امامت کا شرف اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا، وہ معراج کی رات میں اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ تو حضرات انبیاء علیہ السلام کو جو دعا تھی تو اللہ تعالیٰ نے یوں قبول فرمائی، امتی تو نہیں بن سکے لیکن مقتدی تو بن گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہ السلام کی تمنا پوری فرمائی، کیونکہ اللہ کے نبی حضرات انبیاء علیہ السلام وہ مقدس نفوس ہیں، وہ مقدس ہستیاں ہیں، جو اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ان کے ہاتھ خالی نہیں جاتے، اللہ تعالیٰ سے جو مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی تو اس چٹان
ہماری تقسیم ہے، اللہ کے لیے کوئی تقسیم نہیں ہے۔ مشکل بھی آسان ہے، آسان بھی آسان ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، ہر مشکل بھی آسان، ہر آسان بھی آسان ہے۔ یہ بندوں کے لیے یہ کام آسان، یہ کام مشکل، یہ کام میں کر سکتا ہوں، یہ کام میں نہیں کر سکتا، یہ کام میں نہیں کر سکتا، یہ کام مولانا کر سکتے ہیں، ہم یہ کام نہیں کر سکتے، آپ وہ کام کر سکتے ہیں، آپ وہ کام نہیں کر سکتے، ہم وہ کام کر سکتے ہیں۔ یہ تقسیمات تو ہمارے ہیں، لیکن اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہم السلام کی دعا تمنا یوں پوری فرمائی۔ معراج کی رات میں بیت المقدس میں ایک تو اللہ کے نبی کا استقبال بھی ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں امامت بھی فرما دی۔ تو اللہ کے نبی مقتدا ہیں، تو یہ انبیاء علیہم السلام مقتدی بنے ہیں۔ بہرحال میں کچھ کہنا چاہتا تھا جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، لیکن بات آ گئی تو بات میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی فضیلت ہے۔ تو آج کا جو عنوان ہے تو فضلت علی الانبیاء بست، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ فضیلتیں عطا فرمائیں جو دیگر نبیوں کو وہ فضیلت نہیں ملی۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، یہ حضرات انبیاء ہیں، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، ان میں سے بعض نبی وہ ہیں جو اللہ سے انہوں نے کلام کیا، اور بعض نبی کے بعض کے درجات کو ہم نے ایک دوسرے کے اوپر بڑھایا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بعضوں کو بعض پر فوقیت عطا فرمائی، بعض کے درجات کو بلند فرمایا۔ وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس، یہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر تمام نبیوں پر، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے حضرات انبیاء علیہ السلام آئے تو ان میں کچھ خصوصیات عطا فرمائے۔ اس حدیث میں جو امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے، مشکات کے اندر یہ حدیث ہے اور دیگر سے حدیث کی کتابوں کے اندر یہ حدیث مشہور حدیث ہے۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 6 چیزوں میں مجھے فضیلت دی گئی تمام نبیوں پر۔ تو یہ فضیلت تو پہلے آپ کے سامنے آ گئی، اللہ کے نبی امام بنے ہیں تمام نبیوں کے، تمام نبی مقتدی ہیں، تو ہم سب کا نبی امام مقتدا ہے۔ اذا قام الامام قاموا واذا ركع الامام فاركعوا واذا سجد الامام فاسجدوا، یہ اللہ نے آپ کو مقام عطا فرمایا۔ جب امام کھڑا ہو جائے تو تم سب بھی کھڑے ہو جاؤ، جب امام رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، جب امام سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو۔ اسی کا نام مقتدی ہے، امام کے تابع ہیں۔ ہم نیت کرتے ہیں نا، عشاء کی نماز پڑھتا ہوں، 4 رکعت عشاء کی نماز پڑھتا ہوں، قبلے کی طرف رکوع کر کے تابع اس امام کے، یہ ہمارے امام صاحب ہیں، تابع اس امام کے ہم ان کی اتباع کرتے ہیں، تو نمازوں میں بھی اتباع ہو اور دیگر مسائل میں بھی ہم امام کی اقتداء کریں، ہر بات ان سے مشورہ کریں، اپنی چاہے وہ نجی زندگی ہو، اپنی معاشرتی زندگی ہو، اپنی تجارتی زندگی ہو، تو ہر امام سے مشورہ کریں، کیونکہ ہر مسجد میں ہمارے شہر کے لیے فخر کی بات ہے، اکثر امام عالم بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ آپ لوگوں کو فخر کرنا چاہیے، آپ کا امام بھی ہے، مقتدی بھی ہے، سارے مسائل انشاءاللہ وہ حل کر سکتا ہے، قرآن و حدیث کی روح سے، فقہ کی فقاہت سے وہ آپ کے مسائل کو حل کر سکتا ہے۔ تو ہم اپنے مسائل امام سے حل کریں۔ جب مسجد میں آتے ہیں تو صرف مسجد ہی میں ہمارا امام نہیں ہے، بلکہ ہر وقت وہ ہمارا امام ہے، تو امام الناس ہے۔ قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان ہوا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب اللہ نے امتحان لیا، جب اللہ نے آزمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چند کلمات کے ذریعے سے، فَأَتَمَّهُنَّ، تمام امتحان میں 100 نمبر پہ کامیاب ہو گئے، اعلیٰ نمبر پہ کامیاب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم آپ کو یہ مقام عطا فرماتے ہیں، انی جاعلک للناس اماما، تو ہم لوگوں کا امام بناتے ہیں۔ یہ امام اور مسجد نہیں ہے، امام مسجد کے ساتھ ساتھ امام الناس بھی، آپ ان کی قدر کرنی چاہیے، ہر امام کی قدر کرنی چاہیے، ہر مسجد کی امام کی قدر کرنی چاہیے۔ جو امام کی قدر کرے گا اللہ تعالیٰ بھی اس کی قدر کرنی فرمائے۔ تو
نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام الائمہ امام الانبیاء بنے، تمام نبیوں کے امام اللہ تعالیٰ نے آپ عطا فرمائے، یہ آپ کی فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری فضیلت ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ قصائص کبریٰ کے اندر، اور اسی طرح دیگر محدثین اور دیگر مؤرخین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصیات پر مستقل کتاب رسالہ تصنیف کی ہے، خصوصیات مصطفیٰ، خصوصیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طرح آپ کے کیا کیا خصوصیات ہیں، ایک لمبی فہرست ہے، اگر مہینہ بھر کہا جائے تو بھی کم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی خصوصیات ہیں جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائے، لیکن اس حدیث میں 6 چیزوں پر فضیلت بیان کی گئی۔ فضلت علی الانبیاء بست، اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے فضیلت دی گئی ہے تمام نبیوں پر 6 چیزوں میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، مجھے اس میں کوئی فخر نہیں، انا ولد آدم ولا فخر، تو میں آخری نبی ہوں، مجھے اس پر کوئی فخر نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے فضیلت دی گئی 6 چیزوں میں۔ فضیلت کا معنی مرتبہ، مقام، ورنہ تو ہر نبی فضیلت والا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ دیگر نبی، مثلا مثال سے بات سمجھیں تو تمام MBBS ڈاکٹر سب ڈاکٹر ہی ہیں نا، تو پھر اس میں MD ہوتا ہے، اسپیشلسٹ ہوتا ہے، کوئی پیٹ کا اسپیشلسٹ ہوتا ہے، کوئی گلا اور ناک حلق کا اسپیشلسٹ ہوتا ہے، کوئی دانتوں کا اسپیشلسٹ ہوتا ہے، کوئی آنکھوں کا اسپیشلسٹ ہوتا ہے، تو یہ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، سب ہیں، سب ڈاکٹر ہیں۔ تو لیکن ان میں کچھ ڈگریاں ہوتی ہیں، ان ڈگریوں کی وجہ سے اس ڈاکٹر، اور MD میں بھی ایک سرجن ہوتا ہے جو اسپیشلسٹ میں بھی سرجن جو آپریشن کرتا ہے، ہر MD آپریشن نہیں کرتا، تو جو سرجن ہوتا ہے وہی آپریشن کرتا ہے، ہر کوئی ڈاکٹر اٹھا کے ہاتھ میں چاقو نہیں رہے گا، آپریشن نہیں کرتا۔ تو فضیلت ہے، سب ڈاکٹر ہیں لیکن ان میں درجات ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح تمام نبی حضرات انبیاء علیہ السلام، تمام نبی فضیلت والے ہیں، لیکن کچھ فضیلتیں، کچھ خصوصیات ایسے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان فضیلت میں اسپیشلسٹ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ خصوصیت عطا فرمائی۔ تو اللہ کے نبی کی خصوصیت کیا فرمائے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اوتیت جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم دیا گیا۔ شروع میں بات آ چکی ہے، میں مختصر 1-2 باتیں کر آگے بڑھ جاتا ہوں کیونکہ تفصیل آ چکی ہے۔ جوامع جامع کی جمع ہے، کلم کلمتن کی جمع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل مختصر الفاظ بولتے تھے، بالکل چھوٹے چھوٹے جملے، لیکن اس کے اندر معنی، مطلب، تشریح، توضیح بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں تو فقہا کئی مسائل نکالتے ہیں، کئی مسائل نکالتے ہیں۔ ایک ہی حدیث ہے، امام اعظم ابو حنیفہ ایک مسئلہ نکال رہے ہیں، اسی حدیث سے امام مالک ایک مسئلہ نکال رہے ہیں، اسی حدیث سے امام شافعی ایک مسئلہ نکال رہے ہیں، اسی حدیث سے امام محمد رحمہ اللہ تعالی اجمعین۔ تو ہر ایک مسائل استنباط کرتے ہیں، اتنی جامع حدیث ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مختصر بات ارشاد فرماتے ہیں، اس کے اندر ساری باتیں ہوتی ہیں، گویا سمندر کو کوزے میں سمو دیا گیا ہو۔ تو یہ آپ کا بالکل الفاظ ایسے ہوتے تھے۔ تو یہ خصوصیت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی۔ اوتیت جوامع الکلم، کیوں یہ آپ کو دیا گیا؟ اس کے علماء نے مختصر میں تشریح فرمائی، اب نہیں انشاءاللہ کبھی موقع ہو انشاءاللہ آپ کے سامنے اس کی تشریح ہو۔ تو یہ پہلی فضیلت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، اوتیت جوامع الکلم، جوامع الکلم عطا کیا گیا۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، رعب کے ذریعے سے میری مدد کی گئی، دبدبا، رعب کہتے ہیں دبدبا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بیٹھے، 1 مہینے کی مسافت پر دشمن ہے تو آپ کا رعب اس کے اوپر پڑتا تھا۔ یہ اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ مسیرۃ شہر، 1 مہینے کی مسافت پر دشمن اگر 1 مہینہ کے مسافت کے دوری پر بیٹھا ہے، اللہ کے نبی یہاں ہیں تو آپ کا رعب وہاں پڑتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں بیٹھ کر خط لکھ رہے ہیں یمن بادشاہ کی طرف، فارس اور روم کی طرف، یہاں سے آپ کا خط جا رہا ہے، وہاں بادشاہ تللا رہا ہے۔ یہاں تو نبی کے پاس کچھ ہے نہیں، کھانے کے لیے فاقہ ہے اور رہنے کے لیے چھوٹا سا مکان
وہ بھی جھوپڑے کی شکل میں. وہاں بادشاہ کے پاس فوج ہے، ہتھیار ہیں، ساری چیزیں مادی چیزیں، لیکن اللہ کے نبی مدینے میں بیٹھ کر خط لکھ رہے ہیں. ایک اب معمولی صحابی وہاں پہنچ رہے ہیں آپ کے خط کو لے کر، وہاں بادشاہ تھلا رہا. یہ لوگ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اللہ نے میری مدد کی ہے رعب کے ذریعے سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دھاک ایسے بیٹھتا تھا. مشہور واقعہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر میں تھے، گرمی کا موسم تھا، صحابہ دور دور آرام کر رہے تھے درختوں کے نیچے، کیونکہ عرب پورا ریگستان ہے، درخت دور دور نظر آتے ہیں. اگر آپ مکے سے مدینہ میں جائیں یا طائف کی طرف جائیں، سفر میں دیکھیں ہر طرف انتہائی نظر تک ریگستان ہی ریگستان، دور دور تک درخت تک نظر. آج بھی وہی آتا، درخت نظر نہیں آتا. تو درخت کا ہو جانا، سایہ کا مل جانا ایک بڑی نعمت ہوتی تھی گرمی کے موقع پر. تو صحابہ نے ٹھہرا، تو جہاں جہاں دور دور تھے صحابہ وہاں درختوں کے نیچے جا کر آرام کر رہے ہیں. ظہر کا وقت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے اپنی تلوار نکال کر لٹکا دی ڈھالی میں، آپ آرام کر رہے ہیں. ادھر سے ایک دشمن دیکھا تو گزرا، اچھا موقع ہے، تلوار اوپر ہے، اب محمد کو نعوذ باللہ شہید کرنے کا اچھا موقع ہے، مجھے بڑا انعام مل جائے گا، لوگ میری تعریف کریں گے، محمد کا کام تمام کر دیا نعوذ باللہ. اس نیت سے آ کر تلوار نکال، ننگی تلوار ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہا ہے. اللہ نے نبی جا کے پوچھا، من یمنعک منی، اے محمد بتاؤ مجھ سے تم کو کون بچائے گا؟ من یمنعک منی، کون مجھ سے آپ کو بچائے گا؟ اللہ کے نبی اطمینان کے ساتھ فرمائے اللہ. ایک ہی جملہ، ایک ہی لفظ آپ نے فرمایا، ایسا لوگ اس کے اوپر پڑا. لکھا ہے کتابوں میں وہ تلوار پکڑ نہیں سکا، تلوار ہاتھ میں لاشا آ گیا، تلوار نیچے گر گئی. یہ آپ کا معجزہ ہے، یہ آپ کا لوگ ایسا پڑا تو تلوار پکڑ نہیں سکتا. جو اتنی ہمت کے ساتھ کہہ رہا تھا کہ میں یمنعک منی، کون تم کو مجھ سے روکے گا، اب وہ تھوڑی دیر میں کانپ رہا ہے. تو یہ ایسا لوگ پڑتا تھا سامنے والے کو. یہ تو دشمن سامنے، بڑے بڑے بادشاہ ہزاروں میل دور ہیں، لیکن آپ کا وہ بہت تک پڑ رہا ہے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رعب کے ذریعے سے مدد کی گئی. وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، یہ حدیث کا دوسرا جملہ ہے، جو دوسری خصوصیت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ. اور چیزیں فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، مال غنیمت میرے لیے حلال کی گئی ہے. جنگ ہونے کے بعد جو مال غنیمت ملتے ہیں، جانور اس میں، خیری وغیرہ، مال، ساز و سامان، ہتھیار، سب ملتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کے لیے حلال فرما دیا، آپ کی امت کے لیے حلال فرما دیا آپ کے طفیل سے. ورنہ دیگر جتنے انبیاء تھے تب جنگیں ہوتی تھی، جنگ ہونے کے بعد مال غنیمت کو استعمال کرنا حرام تھا. وہ پورے مال غنیمت کو جمع کر کے اونچی جگہ پر یا پہاڑ پہ رکھ جاتے تھے. آسمان سے ایک آگ آتی، اسے کھا کر بھسم کر جاتی، ختم کر دیتی، اور یہ علامت ان کی جنگ کی قبولیت کی ہوتی تھی. کوئی چیز ان کے ہاتھ نہیں آتی. اب اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، مجاہد بن کے جا رہا ہے، غازی بن کے واپس آ رہا ہے، اور مال غنیمت لے کر آ رہا ہے. گیا اور شہید ہو گئے تو سیدھے جنت ہے، واپس آیا تو مال غنیمت کو لے کر غازی اور مجاہد بن کے آیا. گیا تو مجاہد بن کے، اگر وہ شہید ہو جائے تو شہید بنے گا. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. تم ان کو مردہ بھی مت کہو کہ زندہ ہے اللہ کے پاس، ان کو اللہ رزق عطا فرماتے ہیں. تو گئے تو شہید ہیں، واپس آ رہا ہے تو غازی مجاہد بن کے مال غنیمت لے کر آتے ہیں. یہ مال غنیمت اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے طفیل میں اللہ نے عطا فرمایا. وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، مال غنیمت میرے لیے حلال کیا گیا. پھر آگے فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، اور میرے لیے مسجد، زمین کو مسجد اور پاک بنا دیا. پوری زمین آپ کے لیے نماز گاہ ہے، پوری زمین پاک ہے، پوری مٹی پاک ہے. جہاں چاہے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، جہاں چاہے ہم وضو کر کے مصلی بچھا کر نماز پڑھتے ہیں، چاہے سفر میں ہو، چاہے حضر میں ہو، چاہے جنگلوں بیابان میں ہو، چاہے کہیں بھی ہو، پلیٹ فارم میں
اللہ نے سورج کی روشنی پڑی. آپ مفتی صاحب میں مسئلہ پوچھ رہے ہیں اگر سورج کی شعاعیں اس پر پڑ کر وہ سوکھ جائے اور وہ اڑ جائے تو وہ جگہ بھی پاک. زمین کے حصے میں بچے نے پیشاب کر دیا, جانور نے پیشاب کر دیا, لیکن سورج کی شعاعیں پڑ کر وہ سوکھ گیا تو بس ختم پاک ہو گیا. اللہ نے ہمارے لیے اتنا آسان فرما دیا. پچھلی امتوں میں یہ مسئلہ نہیں ہوتا تھا, بلکہ پچھلی امتوں میں یہ تھا کہ وہ کسی عبادت گاہ کی تلاش کرتے تھے, عبادت گاہ میں جا کر عبادت کرنا. یہودی اپنی عبادت گاہ میں, نصارہ اپنی عبادت گاہ میں, اور آتش پرست اپنی عبادت گاہوں میں جا کر وہاں نماز ادا کرتے تھے. دیگر جگہ ان کو عبادت کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی کو مسجد بنایا. مسجد کے معنی یہ مسجد مراد نہیں ہے سجدہ کرنے کی جگہ, نماز پڑھنے کی جگہ کو مسجد کہتے ہیں. پوری زمین آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے مسجد بنایا, یعنی مٹی کو پاک بنایا. وطہورا, اور یہ مٹی پاک ہے. اگر آپ کے پاس پانی نہیں ہے آپ مٹی سے تیمم کریں, پتھر ہینٹ ڈیرے سے تیمم کریں, اور مٹی دھول پاک ہے تو اس سے تیمم کریں. تو فرمایا جو من جنس الارض, زمین کے جنس میں سے جتنی چیزیں ہیں آپ مسئلہ مفتی صاحب سے پوچھ رہے وہ تمام مٹی پاک ہے, تو آپ تیمم کریں. تو آپ کا کل غسل بھی ٹوٹ گیا ہے, پانی نہ ہونے کی صورت میں آپ تیمم غسل بھی کر سکتے ہیں, اور تیمم سے آپ اپنا وضو بھی پورا کر سکتے ہیں. کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. آج ہم کہاں کہاں سفر کرتے ہیں, پانی کبھی ختم ہو جاتا ہے. تو اس لیے تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر فرمائے, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت. آپ کے لیے تو آپ کی اولاد امت, آپ کی روحانی اولاد ہے, ہمارے لیے بھی امت. باپ کو جو فضیلت ملے گی روحانی باپ کو, ہم روحانی اولاد ہیں, ہم کے بھی وہی فضیلت ہے. وَجُعِلَتِ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا. تین باتیں ہو گئی, تین فضیلتیں ہو گئی. اللہ کے نبی نے آگے فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً, میں تمام نبیوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں. تمام کے لیے, انسانوں کے لیے, جنات کے لیے, ہواؤں کے لیے, چرندوں کے لیے, پرندوں کے لیے, اور تمام حیوانات کے لیے, نباتات کے لیے, تمام کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا, تمام لوگوں کے لیے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, تمام کے لیے آپ رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں. اور قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا, اے نبی آپ کہہ دیجئے اے لوگوں میں تمہارے لیے نبی رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں, تم سب کے لیے, تم سب کے لیے میں نبی. دیگر حضرات انبیاء علیہ السلام کسی خاندان کے لیے, کسی قوم کے لیے, کسی شہر کے لیے, کسی بستی کے لیے, یا چند بستیوں کے لیے, یا چند قوم کے لیے آپ نبی بنا کر بھیجے جاتے تھے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً, تمام مخلوقات کے لیے. یہاں خلق فرمایا, تمام مخلوقات کے لیے اللہ کے نبی ہیں. انسانوں کے لیے بھی تو جانوروں کے لیے, چرند پرند کے لیے بھی. اس کی تفصیلات بھی الحمدللہ پہلے آ چکی ہیں. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسپیشلسٹ آپ ہیں, اللہ نے خصوصیات آپ کو عطا فرمائے. وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً, 4 باتیں ہو گئی. اور 5ویں بات فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَخُتِمَ بِهِ النَّبِيُّونَ, تمام نبیوں کے سلسلے کو میں ختم کرنے والا ہوں, میں خاتم النبیین ہوں. ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين, اللہ کے نبی خاتم النبیین ہیں. آپ کے پیچھے جو مہر نبوت ہے اس کا بات آپ سے پہلے بھی آ چکی. یہ مہر نبوت ہی گویا آپ کے پیٹھ پر سین مار دیا گیا, آپ کے پیچھے کوئی نبی نہیں آئے گا. اگر کوئی آئے گا تو وہ جھوٹا ہے, کذاب ہے. شکیل بن حنیف ہو, جو کوئی بھی دعویٰ کر رہا ہے, آج نئے نئے دعوے کر رہے ہیں, جس کا بھی آپ نام سنیں تو فوراً کہیں کہ جھوٹا. دلیل کی ضرورت نہیں. کیا دلیل ہے؟ دلیل نہیں کہ ہم بغیر دلیل کے کہیں گے کہ تو جھوٹا کذاب ہے. چاہے تو یوٹیوب پہ چھپ کے بات کرے, یا کہیں بھی آ کے فیس بک پہ بات کرے اور اپنا پیغام بھیجائے. اگر تو مرد ہے, اگر ہمت ہے تو سامنے آ کر نبوت کا دعوت کر. تو یہ جھوٹے ہونے کی علامت ہے, یہی سب سے بڑی علامت ہے کہ چھپا ہوا ہے. نبی کہیں چھپ کے بیٹھتا ہے, بس کہیں ایک ویڈیو بنا لیا, فیس بک میں ڈال دیا اور کہہ دیا کہ ایسے بے وقوف لوگ بھی ہیں جو اس کی اتباع کر رہے ہیں.
تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَخُتِمَ بِهِ النَّبِيُّونَ، تمام نبیوں کو ختم کرنے والا، آپ کے سلسلہ نبی کے نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے۔ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ خاتم بھی ہیں، خاتم بھی ہیں، اس کی تشریح کا وقت نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَخُتِمَ بِهِ النَّبِيُّونَ، تو اللہ کے نبی فرمایا، اور جو کہ مشہور حدیث ہے انا آخری، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لا نبی بعدی ولا امت بعدی، تو امت بھی کوئی نہیں آئے گی، نبی نہیں آئے تو امت کہاں سے آئے گی؟ تو اسی پر یہ سلسلہ ختم ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے تو حضرات انبیاء علیہ السلام انبیاء کے وارث بن کر آپ کے لیے رہنمائی کریں گے اور آپ کے لیے ہدایت کا سامان پیش کریں گے اور آپ کو راہ راست پہ لگائیں گے۔ یہ حضرات انبیاء علیہ السلام کے جو وارثین ہیں، علماء کرام یہ کام کریں۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں 5 خصوصیات بیان کی گئے، اس کے علاوہ سینکڑوں خصوصیات ہیں۔ ایک خصوصیت کہہ کر اپنی بات ختم کر دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، یہ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں تنام عینایا ولا تنام قلبی، جب میں سوتا ہوں تو میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نیند، اللہ کے نبی کی نیند ناقض وضو نہیں ہے، وضو نہیں ٹوٹتا۔ اللہ کے نبی نیچے زمین پہ لیٹ کر سو جائے، اچھی طرح بھی سو جائے، آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ آپ چاہے تو بغیر وضو کے نماز پڑھا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سو کر اٹھے تو اللہ کے نبی نے وضو نہیں فرمایا، آپ بغیر وضو کے نماز پڑھائیں۔ اگر آپ چاہتے تو وضو کر کے نماز پڑھاتے ہیں، آپ وضو کر کے بھی نماز پڑھاتے تھے، لیکن اللہ کے نبی نے پوچھا، حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سو کر اٹھے لیکن آپ نے وضو نہیں فرمایا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تنام عینایا ولا تنام قلبی، صرف میری آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتا رہتا ہے۔ لیکن آپ کے لیے خالص اللہ کا من دون المؤمنین، یہ آپ کے خاص خصوصیت ہے، ایمان والوں کا نہیں۔ چاہے وہ کتنا بڑا بزرگ ہو، چاہے وہ کتنا بڑا اللہ والا، چاہے قطب ہو، غدار ہو، کچھ بھی ہو، اگر وہ سو جائے تو اس کی نیند تو اس کے وضو توڑ جائے۔ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرا وضو باقی، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے آنکھیں بھی سوتی ہیں، دل بھی سو جاتا ہے، آنکھیں بھی سوتی ہیں، دل بھی سو جاتا ہے۔ نبی کی شان یہ نہیں ہے صرف آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتا رہتا ہے۔ دل جاگ کر کیا کرتا ہے؟ فرمایا آپ کا قلب عرش الہی میں اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، ذکر قلبی میں رہتا ہے۔ جو دل ہمیشہ ذاکر ہو، ذکر قلبی میں رہتے ہیں، اللہ کے نبی اعلان کر رہے ہیں لیکن آپ کا دل برابر اللہ کی طرف متوجہ ہے، دل جاگتا رہتا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت ہے۔ اس کے علاوہ میں دوستوں بہت ساری خصوصیات ہیں، اور فرمایا آپ کا جو پسینہ ہے، آپ کے پسینے سے جو خوشبو نکلتی ہے، ایک بات کہہ کر اپنی بات ختم کر دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدن مبارک سے پسینہ نکلتا تھا، فرماتے کہ موتیوں کی طرح آپ کے بدن سے گرتا تھا، آپ کے بدن سے وہ پسینے سے اتنی خوشبو ہوتی تھی، فرمایا کہ کسی عنبر میں کسی مشک میں وہ خوشبو نہیں ہوتی تھی۔ حضرت ام سلیم جو حضرت انس کی والدہ ہیں، وہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ان کے گھر جایا کرتے تھے، خیلولہ کرتے تھے، چمڑے کا بستر ہوتا تھا، چمڑا بچھا دیتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو جاتے تھے، اور گرمی ہوتی تو آپ کے بدن مبارک سے موتیوں کی طرح پسینہ ڈھل کر اس چمڑے پر نیچے جم جاتا تھا۔ ام سلیم اپنی ایک شیشی رکھی تھی تو وہ پسینہ اٹھا کر اپنی شیشے میں ڈالتی تھی، شیشے میں پھل کے رکھتی تھی، اتنی خوشبو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اعلان کر رہے ہیں، بخاری کی روایت ہے، واقعہ بخاری کے اندر موجود ہے، اللہ کے نبی اعلان کر رہے ہیں، پسینہ آپ کے بدن سے مبارک سے نکل کر جمع ہوا تو شیشے لے کر جمع کر رہی تھی، اللہ کے نبی کی نیند جاگ گئی۔ فرمایا کہ ام سلیم کیا کر رہی ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا پسینہ ہے تو میں آپ کے پسینے میں یہ خوشبو کو جمع کر رہی ہوں۔ ہم اپنی خوشبو میں ملا کر خوشبو استعمال کرتے ہیں، جب عورتیں ناپاک ہوتی ہیں، حالت حیض میں ہوتی ہے تو اس وقت وہ خوشبو استعمال کرتے ہیں، اپنی خوشبو کے ملا کر استعمال کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے منع نہیں فرمایا۔ اسی طرح ایک واقعہ لکھا ہے، وہ فرمایا ایک صحابی نے اپنی بیٹی کا نکاح
نکاح کے تمام چیزیں جمع ہو گئی. اس زمانے میں جتنے جہیز کے شادی کے جتنے اسباب تھے جمع ہو گئے, لیکن خوشبو ان کے پاس نہیں تھی. پریشان ہو گئے. اب دلہن میری بیٹی دلہن بن رہی ہے, اب دلہن کے لیے خوشبو نہیں تو کیسے ہوگا, شادی ادھوری ہو جائے گی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو فرمایا کہ میرا پسینہ لے کر جاؤ. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ شیشے میں لے کر دیا گیا, اور اللہ تعالیٰ نے اس صحابی کی بیٹی جو دلہن بن رہی تھی اس میں خوشبو ڈالا گیا اور وہی استعمال کیا گیا. لکھا ہے کتابوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو وہ پورا گھر خوشبو سے مہک گیا. شادی ختم ہو گئی, شادی والے چلے گئے, دلہن بھی چلی گئی, لیکن پورا گھر خوشبو سے مہک گیا. تو مدینے کے وہ گھر کو کہا گیا کہ خوشبو والا گھر کہنے لگے. وہ گھر ہی مشہور ہو گیا کہ خوشبو والا گھر. سبحان اللہ. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے گزرتے تھے, گزرتے چلے جاتے, کئی وقت کئی دیر تک وہ اس راستے میں خوشبو معطل ہوتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو فرمائے کہ آپ کے بدن مبارک سے جو خوشبو نکلتی تھی تو وہ پسینہ عطر سے بھی کہیں زیادہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے گزرتے تو اس کے بعد بھی بہت دیر تک ہوتے. ایک صحابی کہتے ہیں, نام ذہن میں نہیں آ رہا, تو فرماتے ہیں کہ چھوٹا سا بچہ تھا, میں کھیل رہا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرا تو اللہ کے نبی آئے تو میں کھڑا ہو گیا. ادب کی وجہ سے چھوٹے سے بچے تھے, صحابی کہتے ہیں, تو اللہ کے نبی نے مسکرایا, مجھے سلام کیا, مجھے قریب بلایا. اللہ کے نبی نے میرے گال پہ یوں ہاتھ رکھا, تھوڑی دیر بھیجا کہ جاؤ بیٹے. تو فرمایا اس صحابی کہتے ہیں موت تک میرے اس علاقے میں کوئی خوشبو ہی خوشبو ہوتی تھی. اللہ کے نبی کا دست مبارک میرے اوپر لگا تو یوں رکھ کے بھیجا کہ بیٹے جاؤ, تو پورا وہاں خوشبو, یہاں سے یہاں تک خوشبو ہے خوشبو تھی. سینکڑوں واقعات ہیں کتابوں کے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خود بدن مبارک, یہ بھی آپ کی خصوصیات ہے کہ آپ کے پسینے سے اس طرح کی خوشبو آتی تھی. بہرحال اس حدیث میں تو 6 باتیں کہی گئی, اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری خصوصیات ہیں جو سیرت کی کتابوں کے اندر, سیرت مصطفیٰ میں, رحمت للعالمین میں, سیرت النبی کتابوں کے اندر, اور حضرت تھانوی نے نشر الطیب کے اندر یہ حدیثیں جمع فرمائی